کے آج کے بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں شیخ امتیاز۔ کشمیر میں داعش کی موجودگی، سیاہ جھنڈے لہرائے جانے تک ہی محدود، ڈی جی پی۔ ریاستی پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے بدھ کے روز کہا کہ خون کسی کا بھی بہے یا کسی کی بھی جان چلی جائے، انسانی جانوں کا اتلاف ہر صورت میں تکلیف دہ اور دردناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کی جنگجو مخالف مشترکہ کارروائیاں کامیاب رہی ہے، کیونکہ سال 2018 میں جھڑپوں کے دوران 252 سرگرم جنگجو مارے گئے۔ اس دوران ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے کشمیر میں IS نامی جنگجو گروہ کی زیادہ موجودگی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری نوجوانوں کو اس داعش کی فکر سے سخت غیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دلباغ سنگھ نے کہا کہ ماضی میں بھی IS کے جھنڈے سر عام لہرا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہاں IS والوں کی بھاری موجودگی ہے، لیکن بقول ڈی جی پی کے ہم پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، البتہ IS کی فکر سے لوگوں کو سخت گیر بنایا جا رہا ہے، جو ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند عناصر نوجوانوں کو ممکنہ حد تک سخت گیر بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ تاہم ریاستی پولیس کے سربراہ نے واضح کیا کہ کشمیر کی سول سوسائٹی ایک کھلی سوسائٹی ہے جس کا کلچر سیکولر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں عبادت کی جگہوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سخت گیری کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا مظاہرہ ابھی کچھ دن پہلے سری نگر کی جامع مسجد میں بھی کیا گیا۔ نوزائیدہ بچے کو زندہ دفن کرنے کو سرکار نے سنجیدگی سے لیا، بچے کی پرورش اور اس کے علاج کا خرچہ فی الحال سرکار برداشت کرے گی۔ نوٹا سری نگر میں شوپیاں کے شخص کی جانب سے اپنے بچے کو زندہ دفن کرنے کے واقعے کو سرکار نے سنجیدگی سے لے کر بچے کا علاج و معالجہ، اس کی پرورش کا خرچہ سرکار برداشت کرے گی۔ گزشتہ روز نوٹا کی تجگری محلہ میں مقامی قبرستان میں بنیار شوپیاں کے ایک شخص نے اپنے نوزائیدہ بچے کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی، جس پر سوشل میڈیا پر سخت شور و گل بپا ہوا اور اس واقعے کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ بچے کو زندہ دفن کرنے کے واقعے کو سرکار نے سنجیدگی سے لے کر فیصلہ کیا ہے کہ مذکورہ بچے کی پرورش اور اس کا علاج کا خرچہ سرکار برداشت کرے گی۔ پیر پنچال کے آر پار میدانی اور بالائی علاقوں میں ہلکی تا درمیانہ درجے کی برف باری، وادی کا باہری دنیا سے زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 2 مراحل پر محیط پیشگی موسمیاتی ایڈوائزری کے عین مطابق منگل کو شام دیر گئے سے ہی کشمیر وادی، خطہ پیر پنچال، وادی چناب، لداخ اور صوبہ جموں کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات بھر بارشوں اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا اور بدھ کی صبح ماں سوائے شہر سری نگر اور دیگر کچھ علاقوں کے پیر پنچال کے آر پار بیشتر میدانی اور بالائی مقامات پر سفید چادر کی تہ بہہ چکی تھی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ پیر پنچال کے آر پار میدانی اور بالائی مقامات پر بدھ کی صبح تک اوسطاً 3 انچ سے 1 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ جوائی ٹنل کے آر پار گریز، ٹنگڈار، کپوارہ، گلمرگ، مچھل، اوڑی اور دوسرے کئی بالائی علاقوں میں درمیانہ درجے کی برف باری ہونے کے باعث سری نگر جموں شہرہ کو بدھ کی صبح سے ہی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ گریز، بانڈی پورہ شہرہ پر بھی گاڑیوں کے چلنے پر پابندی عائد کی گئی۔ برف باری ہونے کا امکان ہے، تو اس سلسلے میں ہم پہلے سے الرٹ تھے اور کل رات 12 بجے سے ہی یہاں پر جوائی ٹنل میں برف باری شروع ہو گئی اور جو ابھی تک آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے، اور یہاں پر کوئی 5 سے 6 انچ برف جمع ہو گئی تھی صبح سے، اور کیپنگ ان ویو دا سلپری کنڈیشن آف دا روڈ، ٹریفک کو الاؤ نہیں کیا گیا۔ کرفولی مولا ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں آگ کی ایک واردات میں 7 رہائشی مکانات خاکستر ہو کر لاکھوں روپے کی مالیت کا مال اسباب راکھ کر ڈھیر میں تبدیل ہوا۔ اس دوران فائر اینڈ ایمرجنسی محکمہ اور مقامی نوجوانوں نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ ادھر پولیس نے واقعے کے حوالے سے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
آج دوپہر میر وائز عمر فاروق نے جامع مسجد کا دورہ کیا اور مسجد اور ممبر کو خود صاف کیا۔ یاد رہے گزشتہ جمعہ کو مرکزی جامع مسجد سری نگر میں چند نوجوانوں نے ممبر پر چڑھ کر آئس کا کالا جھنڈا لہرایا اور نعرہ بازی کی، جس کے خلاف سیاسی و عوامی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، شب خیر۔